ہوم کچن بزنس کے حوالے سے ہمیں 7 پلیئرز کا تو پتا چل گیا، لیکن ہمیں یہ پتا نہیں چل پا رہا کہ ہم نے کام شروع کیسے کرنا ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے۔ فرحان بھائی ہمیں بتائیے کہ ہم ہوم کچن بزنس کی مارکیٹنگ کے اندر 7 پلیئرز کو کس طرح استعمال کریں۔ آسان، میں ہوں آپ کا دوست فرحان بھائی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا ساتھی چینل صبح 9 اور اس کی ویڈیو سیریز مارکیٹنگ گرو۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو جو ٹیکنیک بتانے لگا ہوں، یہ ہوم کچن بزنس کے حوالے سے بڑی وننگ ٹیکنیک ہے۔ آپ نے زبردست طریقے سے آپ کا یہ ہوم کچن بزنس کا کام چلے گا۔ اب یہ ٹیکنیک کیا ہے؟ یہ ٹیکنیک آپ کے سامنے آ گئی۔ اس ٹیکنیک کو کہتے ہیں BCG بوسٹن کنسلٹنگ گروپ گروتھ شیئر میٹرکس۔ BCG گروتھ شیئر میٹرکس، یہ میں نے ایک اور پروگرام میں بھی آپ کو بتائی تھی، لیکن آج کے پروگرام کے اندر میں صرف اور صرف ہوم کچن بزنس کے حوالے سے یہ ٹیکنیک آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ میرا یہ پروگرام ان لوگوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے جو ہوم کچن بزنس کا کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور ان کو BCG گروتھ شیئر میٹرکس کی ریئل ٹائم ایگزامپل سننی ہے، دیکھنی ہے۔ تو اب آج چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دیکھو، بات یہ ہے کہ آپ نے جب کام شروع کرنا ہے، آپ کو میں نے لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر بتایا تھا کہ آپ نے وہ 7 پرچے بنا لینے ہیں، وہ 7 پرچے جو کہ آپ کے 7 پلیئر سے متعلق تھے۔ جب آپ نے وہ 7 پرچے بنا لیے، اب ہم نے ساری پروڈکٹ جو وہاں پہ لکھی ہیں وہ نہیں شروع کر دینی۔ اب ہم نے دیکھنا کیا ہے، یہ آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہا ہے، اسی طرح کا ڈائیگرام آپ اپنے پاس بنا لیں۔ یہ بڑا پریکٹیکل چیز بتا رہا ہوں آپ کو، اس کو قطعاً تھیوریٹیکل نہ سمجھیے گا۔ ہمارا ہوم کچن بزنس اگر آپ چل رہا ہے آج، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ پروسیس کو فالو کرتے ہیں، بہت سارے ڈاکومنٹیشن کو فالو کرتے ہیں۔ اب دیکھو کہ اس کے اندر تمہیں ایکس ایکسس پہ کیا نظر آ رہا ہے اور وائی ایکسس پہ کیا نظر آ رہا ہے۔ ایکس ایکسس اس کو کہتے ہیں ہاریزونٹل اور وائی ایکسس ورٹیکل۔ ایکس ایکسس کے اوپر تمہیں نظر آ رہا ہے مارکیٹ شیئر، یعنی کہ جو آپ کا مارکیٹ شیئر ہوگا یا ہے، اور وائی ایکسس کے اوپر نظر آ رہا ہے مارکیٹ گروتھ، یعنی کہ مارکیٹ کس طرح ایکسپٹ کر رہی ہے اس پروڈکٹ کو۔ اب میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ میرے سے ایک صاحب نے پوچھا کہ میں کہاں سے کون سا پروڈکٹ شروع کروں۔ دیکھیں جناب، اب پہلے یہ سمجھیں کہ یہ ڈائیگرام کیا ڈائیگرام ہے۔ اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے ایک چیز ایکس ایکسس کے اوپر دیکھیں۔ اگر آپ ایکس ایکسس کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف لکھا ہوا ہے لو اور ایک طرف لکھا ہوا ہے ہائی۔ اس طرف کو لو لکھا ہوا ہے، اس طرف کو ہائی لکھا ہوا ہے۔ اس سائڈ کے اوپر لو کا مطلب ہے لو مارکیٹ شیئر، کم ہے مارکیٹ شیئر۔ ہائی کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ ہے مارکیٹ شیئر۔ اسی طرح وائی ایکسس کے اوپر آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں نیچے نظر آئے گا لو مارکیٹ گروتھ اور اوپر نظر آئے گا ہائی مارکیٹ گروتھ۔ اب لو مارکیٹ شیئر اور لو مارکیٹ گروتھ یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آپ بھی کم چیز بیچیں گے اس پروڈکٹ کے اندر اور مارکیٹ کے اندر بھی کوئی اتنی زیادہ ایکسپٹیبلٹی نہیں ہے، لوگ مارکیٹ نہیں ایکسپٹ کرے گی اس پروڈکٹ کو۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ نشان نظر آ گیا آپ کو ڈاگ کا۔ اب یہ ڈاگ ہے، آپ کا بھی شیئر کم، مارکیٹ کی بھی ایکسپٹیبلٹی نہیں۔ اس سے اوپر دیکھیں کہ مارکیٹ کا شیئر تو کم ہے آپ کا، مارکیٹ کا شیئر تو کم ہے آپ کا، لیکن مارکیٹ کے اندر اس پروڈکٹ کی ایکسپٹنس بہت زیادہ ہے۔ یہ ہو گیا کوسچن مارک۔ آپ کا شیئر کم ہے لیکن مارکیٹ کے اندر اس پروڈکٹ کی ایکسپٹنس بہت ہے۔ آپ سے یہ چیز بک نہیں، آپ سے یہ چیز نہیں بک رہی ہے لیکن مارکیٹ خرید رہی ہے یہ چیز۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مارکیٹ کے اندر شیئر کم ہے لیکن آپ کا جو شیئر ہے، یعنی کہ مارکیٹ کی گروتھ جو ہے وہ کم ہے لیکن آپ کا شیئر زیادہ ہے۔ تو یہ ہو گیا کیش کا، ایک کیش کا ہوگا، آپ سے لوگ یہ چیز لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مارکیٹ کا شیئر بھی زیادہ ہے، مارکیٹ کے اندر گروتھ بھی زیادہ ہے، ایکسپٹیبلٹی بھی زیادہ ہے اور آپ کا شیئر بھی زیادہ ہے۔ تو یہ ہے آپ کا سٹار۔ تو یہ 4 کیٹیگریز آ گئی۔ کون کون سی یہ 4 کیٹیگریز ہیں؟ سٹار، کیش کاؤ، کوسچن مارک اور ڈاگ۔ اب میں آ جاتا ہوں مثال کے طور پر۔ اب ڈاگ آپ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ ہوم کچن بزنس کے اندر ساگ ایک ایسا آئٹم ہے جو لوگوں کے ہو سکتا ہے، میں یہ مفروضے کی بنیاد پہ اور میں اپنے تجربے کے حساب سے بھی بتا رہا ہوں کہ ساگ ایک ایسا آئٹم ہے کہ جس کی مارکیٹ کے اندر ایکسپٹیبلٹی اتنی زیادہ نہیں ہے، لوگ زیادہ تر گھروں پہ پکاتے ہیں اور میرے سے بھی ساگ جو ہے کوئی اتنا زیادہ نہیں جا رہا۔
تو میرے لیے ساگ جو ہے نا وہ ڈاگ پروڈکٹ ہے. ڈاگ پروڈکٹ کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا میرے لیے کوئی اتنا زیادہ ایڈوانٹیج نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک ایسی پروڈکٹ ہے جس کے اندر میرا شیئر کم ہے لیکن مارکیٹ میں بہت زیادہ وہ چیز بک رہی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے پیزا. وہ لوگ پیزا دھڑا دھڑ منگواتے ہیں, میرے سے نہیں بکتا پیزا, جو ہے میری پروڈکٹ نہیں لیتے ہیں. تو یہ میرے لیے کیا ہے؟ کوسچن مارک. اس کے بعد ایک ایسی چیز ہے جو کہ میرے سے لوگ بہت زیادہ خرید رہے ہیں لیکن مارکیٹ کے اندر جو ہے نا اتنی زیادہ نہیں ہے. اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے میرے لیے ایک, میں بیکری کا ایسا آئٹم بناتا ہوں جس کی مارکیٹ کے اندر اتنی زیادہ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے لیکن میرے سے لوگ لیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ ہے بس بسا. میں ایک اور پروگرام میں بس بسا کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا. یہ ہماری بڑی سکسیسفل آئٹم ہے. اب یہ ہمارے لیے کیش کاؤ ہے. اور ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی مارکیٹ کے اندر بھی بہت ایکسپٹنس ہے اور لوگ میرے سے بھی بہت زیادہ لے رہے ہیں وہ چیز. اب یہ کیا چیز ہے میرے لیے؟ یہ ہے جیسے بریانی ہو گئی, سموسے ہو گئے, رول ہو گئے, یہ چار میرے لیے جو ہے یہ سٹار ہے. تو اب آپ نے سوچنا ہے کہ اب آپ کام شروع کرنے لگے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ نے کسی ایسی پروڈکٹ میں نہیں جانا ہے ٹھیک ہے جو آپ کو تو بنانا آتی ہو لیکن مارکیٹ میں اس کی کوئی ایکسپٹیبلٹی نہ ہو, کیونکہ شروع میں آپ یہ رسک نہیں لے سکتے ہیں. آپ کوئی ایسی پروڈکٹ نہ ساتھ رکھیے گا جو آپ کو آتی ہے بنانی لیکن مارکیٹ میں اس کی ایکسپٹیبلٹی نہیں. تو وہ کیا ہوگا؟ اس سے امپیکٹ یہ ہوگا کہ آپ کی گروتھ ریٹ جو ہے وہ, آپ کا جو اس کا پروفٹ ہے وہ کم ہو جائے گا. جب آپ کا پروفٹ کم ہوگا تو وہ جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارا ہوم کچن بزنس کا کام نہیں چلا, تو وہ کیا کرتے ہیں, جو چیزیں ان کو شوق ہے وہ ان چیزوں کے اراؤنڈ رکھ لیتے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ مارکیٹ کے اندر کیا ہے. تو آپ نے جب سب سے پہلی چیز کرنی ہے, اب آج آپ نے پچھلی دفعہ آپ نے 7 کاغذ لیے تھے, 7 کا پیپر دیے تھے نا, آج آپ نے 4 کاغذ لینے ہیں اور ان 4 کاغذوں کے اوپر آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کی سٹار پروڈکٹ کون سی ہو سکتی ہے, کون سی پروڈکٹ آپ کی کوسچن مارک ہو سکتی ہے, کون سی پروڈکٹ آپ کی کیش کاؤ ہو سکتی ہے اور کون سی پروڈکٹ آپ کا ڈاگ ہو سکتا ہے. اب ڈاگز کے بارے میں یہ ہے کہ وہ پروڈکٹ جن کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کی مارکیٹ شیئر آپ کو نہیں ملے گا, اس کو تو میں ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ ایلیمینیٹ کر لیں, نہ کریں اس کو استعمال. کوسچن مارک اس کے بارے میں سوچیں کہ آپ کو اس لائن میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے. جیسے ہم لوگ دیکھیں تو ہم لوگ پیزاز کی طرف اتنا یا فرائیڈ چکن کی طرف ہم لوگ اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتے ہیں کیونکہ ایک چیز ہماری ٹھیک ہے مارکیٹ کے اندر اس کی ایکسپٹیبلٹی ہے لیکن ہمارے سے لوگ نہیں لے رہے ہیں تو ہم کیوں بار بار اس کا تجربہ کرتے ہیں. ہاں کیش کاؤ کے بارے میں ضرور ہے یہ کہ کیش کاؤ آپ کو کنٹینیو کرنی چاہیے, بلکہ کیش کاؤ سے یہ کرنا چاہیے جیسے بس بسا ہے. اب یہ چیز دے ہی ہم رہے ہیں, یہاں پہ کھائی ہم سے جاتی ہے, اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے ہائی پروفٹ پہ رکھا ہوا ہے, اس کو ہم پروفٹ لیتے ہیں اور وہ پروفٹ جو ہے وہ ہم اپنے سٹار پہ لگاتے ہیں. یعنی سٹار کا مطلب ہے اس کی گروتھ کے اوپر, یعنی سٹار اپنی بریانی کے اوپر, حلیم کے اوپر, سموسے کے اوپر, رول کے اوپر, یہ ہماری سٹار پروڈکٹ ہے. اسی طرح آپ لوگوں نے بھی 4 کاغذ لینے ہیں اور 4 کاغذوں کے اوپر آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کی سٹار پروڈکٹ کون سی ہے, کیش کاؤ کون سی ہے, کوسچن مارک کون سا ہے اور ڈاگ کون سا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور چینل سبسکرائب کر لیجئے گا, اور اگر آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہے تو میری یہ ویڈیو لائک بھی کر لیجئے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان باتوں سے اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو یہ شیئر ضرور کیجئے.